رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم نامی وادی کے اندر ابو قتادہ کو بھیجا۔ یہ وہ بڑا معروف واقعہ ہے جس کے حوالے سے بعض اشکالات بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور بعض نے تاریخ کے اس واقعے کی سند کے اوپر اعتراض بھی اٹھایا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ ابو قتادہ کی سرکردگی میں اور ان کی قیادت کے اندر پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امیر بنا کے وادی عزم میں بھیجا اور کہا یہاں یہ ان علاقوں میں کارروائی کرنی ہے۔ تو ان کے ساتھ محلم بن جسامہ بھی شامل تھے۔ وہاں پہ ہوا یہ کہ ایک شخص نے ان قبیلے والوں کو، ان لشکر کشی کرنے والوں کو سلام کہا۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ڈر کے اور لشکر کشی کے بعد اور حملے کے بعد ہمارے اوپر سلام بھیج رہا ہے۔ ابو قتادہ اور ان کے ساتھیوں نے تو اس کو کچھ نہیں کہا، لیکن وہ جو اشجعی شخص تھا ان کی محلم سے دشمنی تھی پرانی، تو محلم نے تلوار نکالی اور اس کو قتل کر دیا۔ اب یہ بات آپ کے سامنے اسامہ بن زید کے حوالے سے پہلے بھی رکھ چکے ہیں کہ چونکہ اول اسلامی تاریخ ہے، لشکر ہیں، مارکے ہیں، اسلامی احکامات کو صحابہ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کے اس عمل کے بارے میں جو آپ کے سامنے رکھا تھا بڑی صراحت سے کہہ دیا، اللہ شککتا قلبہ، اللہ شککتا قلبہ، تو نے اس کے دل کو کھول کے کیوں نہیں دیکھا کہ جھوٹا ہے یا سچا ہے؟ تو اتنی تنبیہ کے بعد اب کسی کو یہ عمل دوبارہ نہیں تھا کرنا چاہیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اگر کوئی جنگ کے اندر بھی اسلام کو قبول کر لے تو تم نے اس کے ظاہر کو دیکھنا ہے، اور یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے اوپر سے کیا یا بناوٹ سے کیا یا دل سے کیا ہے، تم کون ہوتے ہوئے کہنے والے؟ تو یہاں پہ تو اس شخص نے باضابطہ طور پہ السلام علیکم کہا، لیکن محلم نے آگے بڑھ کے اس کو قتل کر دیا۔ اب اس واقعے کے بعد ویسے یہ جو آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، فتبینوا، اور تحقیق کیا کرو، ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، اور تم جو تمہارے اوپر سلام بھیجے یہ نہ کہ وہ مومن نہیں ہے۔ یہ آیت کا جو شان نزول ہے نا، اس کے حوالے سے مفسرین نے 3 واقعات نقل کیا، ان میں سے ایک یہ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، باقی 2 بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلا یہ واقعہ کہ اس نے سلام کیا، محلم نے قتل کر دیا۔ ہوا یہ کہ 7 دن بعد یہ محلم خود جاں بحق ہو گیا، اور اس روایت کے اوپر جو اعتراض اور اختلاف پایا جاتا ہے، بہرحال تاریخی واقعہ اس لیے اس کو بیان کرنا سیرت کے باب میں بڑا اہم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور ارشادات سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اس طرح کے واقعات متعدد مرتبہ پیش آئے۔ یہ شخص جب خود مر گیا تو اس کو صحابہ نے دفن کرنے کی کوشش کی، زمین نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دفن کیا، زمین باہر نکال دیتی، دفن کیا، زمین باہر نکال دیتی۔ 2 دن ایسا واقعہ ہوتا رہا، تو پھر اس کے اوپر پتھر لگا کر پہاڑ کے سر کے اوپر، چوٹی کے اوپر رکھ دیا، اور رسول اللہ کے پاس آئے کہ اس کے لیے بخشش کی دعا کیجیے۔ رسول اللہ نے انکار کر دیا، رسول اللہ نے اس کے لیے بخشش کی دعا نہ کی، وجہ کہ یہ واقعہ پہلے بھی ہو چکا تھا۔ اسامہ بن زید کے باب میں رسول اللہ یہ بات سمجھا چکے ہوئے تھے، پھر اس کی بخشش کی دعا نہ کی، اور جب رسول اللہ کو یہ خبر ملی کہ زمین اس کو قبول نہیں کر رہی، تو رسول اللہ نے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا، اللہ کی قسم، زمین تو اس سے بھی برے اشخاص کو قبول کر لیتی ہے، زمین تو اس سے بھی برے اشخاص کو قبول کر لیتی ہے، لیکن اللہ نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ آپ کے دلوں کے اوپر، آپ کے سامنے اللہ کی حدود کی ہیبت اور اللہ کی حدود و قیود کا جو احترام ہے وہ آپ کے دلوں میں جاں گزین ہو جائے۔ یعنی محلم سے برے لوگ بھی زمین میں دفن ہوئے ہیں، لیکن اس کو زمین اس لیے پھینک رہی ہے، آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں کہ دشمنی کی بنیاد کے اوپر ایک بندے نے سلام کہہ دیا، پتہ بھی ہے مسلمان مومن ہے، لیکن اپنی ذاتی دشمنی کی بنیاد کے اوپر اور مال غنیمت کی خواہش کے اوپر آپ اس کو قتل کر دیں تو اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر اس آیت ہی کے شان نزول کے اندر 2 واقعات اور بھی ہیں، ایک اسی
لشکر کے حوالے سے محلم کے نام کے بغیر بخاری شریف، امام بخاری نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ بکریاں ہانک رہا تھا ایک شخص، اور اس نے مسلمانوں کو سلام کہا تو مسلمانوں کی ایک ٹولی نے اسے قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ جو تمہیں سلام کہے یہ نہ کہا کرو کہ وہ مومن نہیں ہے۔ صرف چند بکریوں کے عوض چھوٹے چھوٹے مال و متاع اور دنیا کی زندگی اور گرد و غایت اس کے چھوٹے سے متاع کے لیے اور دنیا کے لیے ہرگز یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور بعض مفسرین نے کہا یہ آیت مقداد بن اسود رضی اللہ کے بارے میں بھی نازل ہوئی، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت 2-3 مرتبہ بھی ہو سکتا نازل ہوئی، اور ایک ہی آیت مختلف موقعوں کے اوپر نازل ہونا یہ قرآن پاک کے اسلوب میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، ایسے واقعات گزرے۔ مقداد بن اسود سے بھی یہی کام ہو گیا کہ مقداد بن اسود جنگ لڑے ہیں، اور جنگ لڑتے لڑتے ایک شخص جب باقی رہ گیا، سارے لشکر نے شکست کھا لی، ساری ٹولی شکست خوردہ ہو گئی، تو شخص نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا مقداد میں اسلام کو قبول کر چکا ہوں، لیکن ظاہر ہے چھپاتا پھرتا تھا، موقع نہیں تھا۔ تو مقداد نے کہا یہ ہمارے سے دھوکہ اور فراڈ کر رہا ہے، اس کو قتل کر دیا۔ تو مقداد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے تو رسول اللہ نے مقداد کو ڈانٹتے ہوئے کہا مقداد وہ دن یاد کر جب مکے میں تو بھی اپنے ایمان کو چھپایا کرتا تھا، اس شخص نے بھی اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اور جب اس کو موقع ملا اس نے ظاہر کر دیا، تو نے اس کو قتل کر دیا۔ تو مقداد اس واقعے کے اوپر بڑا شرمندہ ہوئے اور بڑے تاسف کا اظہار کیا۔ یہ اسلامی شریعت میں کل 4 واقعات ہیں۔ ایک اسامہ بن زید کا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اللہ شککت قلبہ، تو نے اس کا کلیجہ چیر کے کیوں نہیں پڑھا کہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور 3 واقعات یہ۔ اس کے بعد پھر اسلامی تاریخ کے اندر کسی ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے یا سلام بھیجنے والے کو کسی صحابی نے قتل نہیں کیا۔ یہ اول ابتدائی دور تھا۔ تو صحابہ کے بعض لوگوں نے یہ بھی عذر پیش کیا کہ ان کو ابھی یہ احکامات نہیں تھے پتہ، لیکن بہرحال محلم کے واقعے میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کو علم تھا، پتہ تھا، اسی لیے اتنی سخت اس کے بارے میں وعید نازل ہوئی، اور اسی لیے رسول اللہ نے اس کی مغفرت کی دعا بھی نہیں کی، اور اسی لیے زمین نے اس کو قبول نہیں کیا۔ باقی آپ دیکھ لیں تینوں اصحاب کے واقعات میں ان کو معافی مل گئی، اسامہ بن زید کو بھی مل گئی، مقداد کو بھی مل گئی، اور اس ٹولی کو بھی مل گئی۔ لیکن اسلامی قانون یہ طے ہو گیا شریعت کا، فقہ کا، کہ آج کے بعد اب ہمیشہ کے لیے کبھی کوئی تمہارے اوپر سلام بھیجے اس کو غیر مسلم نہیں کہنا۔ اگر کوئی ایمان چاہے تلوار کے سائے کے اوپر کلمہ پڑھ لے، اس کے اوپر تلوار نہیں چلنی، چاہے تلوار کے سائے کے اوپر اگر تم محسوس بھی کر لو کہ یہ ڈرتے ہوئے اسلام کو قبول کر رہا ہے، بس روک لو، ختم۔ اس کے ظاہر کے اوپر تم نے فیصلہ کرنا ہے، باطن کا معاملہ اللہ کی سپرد کیا جائے گا۔